علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس باوقار پروگرام کی صدارت کے لیے میری نظر انتخاب جس شخصیت پر جا کر ٹھہرتی ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، جن کی مسلسل جد و جہد اور کوششوں کاوشوں کی بدولت یہ گلشن آج سر سبز و شاداب اور پر رونق ہے۔ اس شخصیت سے میری مراد کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اسکول کے پرنسپل صاحب جناب ماسٹر دانش علی صاحب ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس انتخاب کی تائید کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس پروگرام کی صدارت کے لیے جس عظیم شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے، میں اپنی اور تمام حاضرین مجلس کی جانب سے اس کی پرزور تائید کرتا ہوں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ یہ نفرت پوری ہے نہ پالو اسے، دل و خلش جو ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ عالی وقار صدر محترم، قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں تمام حاضرین مجلس کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میں اپنی خوش قسمتی پر نازا ہوں اور بے حد شکر گزار ہوں اپنے پرنسپل صاحب ماسٹر دانش علی اور اپنے اساتذہ کرام کہ انہوں نے آج کی اس پر رونق بزم میں آپ حضرات کے روبرو مجھے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ خدا بند و قدوس سے میری التجا ہے کہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، ہمارا یہ وطن عزیز ہندوستان ایک قدیم تہذیب و تمدن کا مالک، ہندو مسلم اتحاد و اتفاق کا گہوارہ اور گنگا جمنی تہذیب و رواداری کا عالم بردار ہے۔ اس سرزمین پر مختلف مذہب کو ماننے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ صدیوں سے آپسی میل و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے آئے ہیں، جن کے مختلف مذہبی، علاقائی اور موسمی تہوار ہیں، جنہیں لوگ بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ لیکن کچھ تہوار ایسے ہیں جو نہ مذہبی ہے، نہ علاقائی اور نہ موسمی، بلکہ ان تہواروں کو قومی تہوار کی حیثیت حاصل ہے، جیسے یوم آزادی 15 اگست، یوم جمہوریہ 26 جنوری اور گاندھی جینتی 2 اکتوبر، جنہیں اس ملک کا ہر باشندہ خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب، کسی بھی رنگ و نسل یا کسی بھی علاقے سے ہو، بلا تفریق ان تہواروں کو بڑے ہی والہانہ انداز میں مناتا ہے۔ انہی میں سے آج کا دن ہے، یعنی کہ یوم جمہوریہ 26 جنوری، جس کی نسبت سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے، ہمارا یہ وطن عزیز ہندوستان، جسے کبھی سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا تھا، بدقسمتی سے اور کچھ ہمارے رہنماؤں کی غفلت کی بنیاد پر برطانوی سامراج کے شکنجے میں پھنس گیا تھا اور ایک طویل عرصے تک غلامی سے دوچار رہا، اور تقریباً 200 سال کی مسلسل جدوجہد اور بے شمار جانی میں مالی قربانیوں کے نتیجے میں ہمارا ملک انگریزوں کے خونی چنگل سے 15 اگست 1947 عیسوی کو آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ یہاں کا اپنا بنایا ہوا آئینی دستور، جو یہاں کے مختلف شہریوں کی ضروریات کے مطابق ہو۔ چنانچہ ہمارے عظیم رہنماؤں، جن میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر راجندر پرساد، مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی کے نام سر فہرست ہیں۔ ان حضرات کے انتھک کوششوں و کاوشوں کے بعد ہمارا ملک کا اپنا آئینی دستور 26 نومبر 1949 عیسوی کو بن کر تیار ہو گیا اور اسے آئین ساز اسمبلی نے منظوری دے دی۔ بعد ازاں آج ہی کی تاریخ یعنی کہ 26 جنوری 1950 عیسوی کو ہمارے اپنی کانسٹیٹیوشن کا نفاذ عمل میں آیا۔ جس سے ہمارا ملک
جمہوریت کے معنی ہے عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے اور عوام ہی کے لیے، یعنی کہ جمہوریت میں اقتدار کی اصل قوت عوام کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ عوام کو اپنا من پسند لیڈر منتخب کرنے کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی خوشی میں آج کا دن پورے ملک کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں بڑے ہی لذت و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تمام سرکاری عمارتوں کو مزین کیا جاتا ہے اور تمام تعلیمی اداروں میں مختلف ثقافتی پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ سامعین حضرات، ہمارا یہ قومی تہوار جس کی نسبت سے یہ محفل سجائی گئی ہے، جہاں یہ ہمارے لیے انتہائی مسرت و شادمانی کا موقع ہے، وہیں اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ وہ یہ کہ ہم اپنے رہنماؤں اور آباؤ اجداد کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور نیز آنے والی نسلوں کو بھی اس سے آگاہ کریں، تاکہ ان کی بے شمار قربانیوں اور جہد مسلسل کو تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے۔ اور باحیثیت طالب علم ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خوب محنت اور لگن کے ساتھ پڑھائی کریں، اپنے اساتذہ، والدین اور بڑوں کی عزت کریں اور ہمیشہ ان کے فرمانبردار رہیں، تاکہ ایک مہذب اور سلیقہ مند معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔ اور آج ہم یہ عہد کریں کہ پڑھ لکھ کر اپنے ملک کی حفاظت کریں گے اور آپسی اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزار کر آزادی اور جمہوریت کی حفاظت کریں گے اور ایک ایماندار، ذمہ دار اور اچھے شہری بن کر یہ ثابت کر دکھائیں گے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستاں ہمارا۔ بس اب میں چند اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، پھر تاب دے کہ جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مقام سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ بندے کلیم جس کے پروت جہاں کا سینہ، نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ، رفعت ہے جس زمین کی بام فلک کا زینہ، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ And happy Republic Day, Honorable President, respected principal, teachers, and my dear fellows. I am Urvashi, student of class 8. I would like to deliver a brief speech about Republic Day of India. First of all, I would like to thank our principal, Mr. Danish Ali, to give me a golden and beautiful opportunity to speak some words this joyful occasion of national festival, Republic Day. I am very happy to get this golden chance. Respected audience, as you all know that today we are assembled here to celebrate our 74th Republic Day. It is one of the national festival of India. This day is celebrated with great joy and zeal all over the nation. 26th of January is one of the most important day in Indian history. Respected audience, our beloved country was under the rule of British Empire and its condition was very bad at that time. Britishers were very cruel to Indian people. Every citizen of India was feeling anxiety and unsafe under the sway of British Empire. India got freedom after a long time struggle and many great sacrifice on 15 August 1947. It was the result of several sacrifices of our forefather and great leaders. Honorable audience, as you know that our beloved country got freedom on 15 August 1947, but there was no constitution of our own yet. Our constitution was drafted under the leadership of Baba Sahab Dr. Bhimrao Ambedkar. Our constitution came into force on this day, I mean 26th of January. India became the largest democratic country of the world. Our constitution
Constitution is the world's largest written constitution. It provides every citizen of India some fundamental rights as well as some fundamental duties also. After the implement of our Constitution, every citizen of India took a sign of relief and got spiritual, mental and religious freedom. On this special day, our great leader go to Rajghat and offer tributes to Rashtrapita Mahatma Gandhi ji. After that, the Honorable President of India unfurls the national flag and addresses the nation with Republic Day speech. Many Premi Awards are given to soldiers and students too. Dear friends, as a student, it is our duty to seek education truly and become a good and responsible citizen of our country. Because we are the future of our nation, we will be a good and honest person so that our country may progress. Many bravery awards are given to soldiers and students too. Dear friends, as a student, it is our duty to seek education truly and become a good and responsible citizen of our country. Because we are future of our nation, we will be a good and honest person so that our country may progress day and night. It might become a model of paradise all over the nation. With these words, I want to conclude my speech. That's all. Thanks. Jai Hind, Jai Bharat. सदर मोहतरम और हाज़रीन मजलिस, आज के इस पुररौनक बज़्म में मैं आप हजरात के रूबरू चंद हुब्बुल वतनी अशार पेश करने के लिए हाजिर हुई हूँ। समाअत फरमाइए। अर्ज़ किया है, हर तरफ लहरा रहा है आज झंडा अमन का, कितने खून देकर के पाया है तिरंगा अमन का। हर तरफ लहरा रहा है आज झंडा अमन का, कितने खून देकर के पाया है तिरंगा अमन का। धूप ठहरी है गुलामी की सरों पर मुद्दतों, तब कहीं जाकर मिला है हमको साया अमन का। ये बात फिरका परस्तों को कोई बतला दे, ज़माने भर ने हम ही को महान लिखा है। ये बात फिरका परस्तों को कोई बतला दे, ज़माने भर ने हम ही को महान लिखा है। हमारे खून से आती है इसलिए खुशबू, हमारे खून में हिंदुस्तान लिखा है। अर्ज़ किया है, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। अर्ज़ किया है, सजा के सजदों से कुछ प्रार्थनाएं भेजता था, हवन के हाथों दिलों की दुआएं भेजता था। सजा के सजदों से कुछ प्रार्थनाएं भेजता था, हवन के हाथों दिलों की दुआएं भेजता था। यही वो देश है भारत जो एक ज़माने में रसूल पाक को ठंडी हवाएं भेजता था। अर्ज़ किया है, काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। पामाल होने न पाए मस्जिद की आबरू भी, ये फिक्र मंदिरों के निगहबानों को भी हो। अर्ज़ किया है, नए चिराग जलाना तो एक बहाना है, हमें तो जोर हवाओं का आजमाना है। नए चिराग जलाना तो एक बहाना है, हमें तो जोर हवाओं का आजमाना है। तुम अपने वास्ते साया तलाश कर लेना, हमारा धूप से रिश्ता बहुत पुराना है। अर्ज़ किया है, ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों तक तो सह लेते, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। जब गुलिस्ता को खू की ज़रूरत पड़ी, जब गुलिस्ता को खू की ज़रूरत पड़ी, तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। अर्ज़ किया है, हमें पहचानते हो, हमें पहचानते हो, हमें हिंदुस्तान कहते हैं, मगर जाने क्यों ये लोग हमको मेहमान कहते हैं। खुदा हाफ़िज़। मैं अंग्रेज़ी में हंसता हूँ, मैं अंग्रेज़ी में रोता हूँ।
میں انگریزی ادا سے جاگتا ہوں اور سوتا ہوں۔ میرا کھانا ہے انگریزی، میرا پینا ہے انگریزی، میرا مرنا ہے انگریزی، میرا جینا ہے انگریزی۔ مجھے غصہ بھی آتا ہے تو انگریزی میں آتا ہے کہ بندہ شدت جذبات میں انگلش چباتا ہے۔ میرا مفہوم میرے دل کے اندر ہی نہا رہتا، اگر پڑھتا نہ انگریزی تو شاید بے زباں رہتا۔ کوئی محسوس کرتا ہو مگر میں فیل کرتا ہوں، تشکر کے لیے میں تھینک یو کہہ کر گزرتا ہوں۔ ادب گاہے فرنگی سے ہدایت گر نہ ہو جاری، تو لقمہ توڑنا کا سانس لینا تک بھی ہو بھاری۔ اشارہ ہو تو چلتا ہوں، اشارہ ہو تو رکتا ہوں، اٹھاتے ہیں تو اٹھتا ہوں، جھکاتے ہیں تو جھکتا ہوں۔ مجھے فرصت نہیں پوچھوں کہ اس میں مصلحت کیا ہے، یہ غورانہ روش ذہنی غلامی کا تقاضا ہے۔ میری فطرت کے ہر پہلو میں روشن ہے چراغ ان کا، دل ان کا، روح ان کی، جسم ان کا ہے، دماغ ان کا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالی وقار صدر محترم استاد اکرام اور سامعین حضرات، یہ تو آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے یہاں زبردستی لایا گیا ہے۔ خیر، جب آ ہی گیا ہوں تو چند اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائے۔ یہ مجھ کو خبر ہے کہ نہیں مجھ میں کوئی گن، یہ مجھ کو خبر ہے کہ نہیں مجھ میں کوئی گن، لے کر کے میں آج آیا ہوں یہاں کئی دھن۔ تو اپنی نظم پڑھ کے کھسکتا کدھر کو ہے، میں نے تجھے سن لیا اب تو بھی مجھے سن۔ ہے تہذیب اس زمانے کی، سب نے آپا کو کر دیا آپی، ہے تہذیب اس زمانے کی، سب نے آپا کو کر دیا آپی۔ اب یہی سوچ کر میں ڈرتا ہوں، بچے پاپا کو کہے کر نہ دے پاپی۔ طبیعت ہماری تھوڑی سی ناساز کیا ہوئی، طبیعت ہماری تھوڑی سی ناساز کیا ہوئی، جتنے تھے رشتہ دار سبھی گھر پہ آ گئے، کم بخت میرے حال پر کھاتے تو کیا ترس، کم بخت میرے حال پر کھاتے تو کیا ترس، جتنے پھل بچا کے رکھے تھے سارے کھا گئے۔ ہماری باری جب آئی تو ہم سے ڈاکٹر بولا، چلو جلدی کرو اور بھی بیمار بیٹھے ہیں، جو پہلے آئے تھے لیٹے ہیں قبرستان میں جا کر، جو پہلے آئے تھے لیٹے ہیں قبرستان میں جا کر، بچے ہیں جو یہاں دو چار وہ تیار بیٹھے ہیں۔ کپڑوں کی آب و تاب دکھانے میں رہ گیا، کپڑوں کی آب و تاب دکھانے میں رہ گیا، کچھ خوبصورتوں کو میں تو لبھانے میں رہ گیا۔ مرغے کی ٹانگ کھا گئے شادی میں سارے لوگ، مرغے کی ٹانگ کھا گئے شادی میں سارے لوگ، میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا۔ تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے، تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے، دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے، خود 30 برس کا ہے اور دلہن 60 برس کی، خود 30 برس کا ہے اور دلہن 60 برس کی، گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے۔ آگ نفرت کی محبت سے بجھا دیتا ہے، آگ نفرت کی محبت سے بجھا دیتا ہے، زخم لگ جائے تو مرہم بھی لگا دیتا ہے۔ ایک ایسا بھی شخص ہے جہاں میں یارو، ایک ایسا بھی شخص ہے جہاں میں یارو، رونے والوں کو پل بھر میں ہنسا دیتا ہے۔ خدا حافظ۔